اسرائیلی فوج نے ایران کے دارالحکومت تہران میں کئی مقامات پر بمباری کی ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے 15 نکاتی منصوبے کو جعلی خبر قرار دیا ہے۔ جوا ہارنے کے بعد وہ میں جیت گیا، تو لہذا ڈونلڈ ٹرمپ پہ کبھی نہ ٹرسٹ کریں۔ اسرائیل نے بھی واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو بھی ہونے والی کسی بات چیت کا حصہ نہیں ہے۔ ایران نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے آبر ہرمز بند نہیں کیا ہے، جنہوں نے گزرنا ہم سے رابطہ کریں۔ امریکہ نے مذاکرات کی خبروں کے باوجود فوجیں جو مشرق وسطیٰ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فلپین نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ وہ پابندیوں کے باوجود تیل خریدنے کی اجازت دے دے۔ ایران کے سفیر کو اب 29 مارچ تک لبنان چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن اس کے بعد اب لبنان کے اندر ایک بڑا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ یہ جنگ کا 26واں دن ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج نے ایران کے دارالحکومت تہران میں کئی مقامات پر بمباری کی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایرانی حکومت سے منسلک جو بھی بنیادی سٹرکچر ہے، بلڈنگز ہیں، فوجی یا غیر فوجی، ان کو تباہ کیا ہے، اور ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ حملے رہائشی علاقوں میں کیے گئے ہیں، جس کے بعد ملبے میں موجود افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے جوہری ادارے یعنی انٹرنیشنل اٹامک انرجی نے تصدیق کی ہے کہ بوشہر جوہری پاور پلانٹ ہے جو کہ روس نے بنایا ہوا ہے، اس کے قریب بھی ایک پروجیکٹائل گرا ہے جس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ اس کے بوشہر پاور پروجیکٹ پر یہ حملے نہ کیے جائیں، اور اسرائیل کو اس نے تنبیہ کی ہے، لیکن اسرائیل اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا ہے۔ روس بھی فی الحال اسرائیل کے سامنے بولتا نہیں ہے، کیونکہ روس کے اندر اسرائیلی لابی بڑی مضبوط ہے۔ تو ایران کے پاسداران انقلاب نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے شہر تل ابیب اور قریہ شمونہ کے ساتھ ساتھ کویت، اردن اور بحرین میں جو موجود ہے امریکی ملٹری بیسز، ان کو بھی ہٹ کیا ہے میزائلوں سے اور ڈرونز کے ذریعے۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ڈرون حملے میں ایندھن کا ایک ٹینک پھٹ گیا ہے، جس سے آگ بھڑک اٹھی ہے۔ خوش قسمتی سے اس حملے میں کسی کے زخمی ہونے کی یا مرنے کی اطلاع نہیں ہے۔ سعودی عرب نے بتایا کہ اس کی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس نے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ڈرون کہاں سے آئے تھے اور کہاں جا رہے تھے۔ لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 6 افراد جو ہیں وہ سیدہ شہر کے قریب ہیں۔ فلسطینی پناہ گزین کیمپ میں یہ مارے گئے ہیں یہ لوگ۔ اور لبنان میں اس وقت کم از کم 1000 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہوئے ہیں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں، اور 10 لاکھ سے لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہو چکے ہوئے ہیں، جنوبی لبنان سے نکل کر اوپر کی طرف جا چکے ہوئے ہیں، مرکزی لبنان اور شمالی لبنان کی طرف۔ اسرائیل کے جو وزراء ہیں وہ کھل کر کہہ رہے ہیں، کوئی تجزیہ کار نہیں کر رہے ہیں، ملٹری اینالسٹ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ اب اسرائیل اور لبنان کی جو سرحد ہے وہ یہاں سے نکال کر اوپر جو ان کا ایک دریا ہے، دریائے لاطینی، وہاں تک لے کے جا رہے ہیں، اور یعنی اپنے جنوبی لبنان کے ایک بہت بڑے رقبے پر وہ قبضہ کرنے کا پورا پلان بنا رہے ہیں۔ لیکن وہاں پہ حزب اللہ شدید مزاحمت کر رہی ہے، اور اب تک اس نے 30 سے زیادہ ٹینکس جو ہیں اسرائیل کے وہ تباہ کر دیے ہیں۔ بہت سارے فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں جن کو اسرائیل تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ اسرائیل میں مکمل طور پر ایک میڈیا بلیک آؤٹ ہے، وہاں کی خبریں باہر نہیں آنے دی جا رہی۔ سرکاری سطح پر اموات اور زخمی ہونے کے بارے میں منیمم فگرز دیے جاتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز بتایا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 2 روز سے بہت اچھی اور نتیجہ خیز گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ ایک نشے کی حالت میں لگتا ہے کہ ایسی باتیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے بجلی گھروں پر حملے کی جو دھمکی دی گئی تھی اسے 5 دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے تاکہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ دونوں فریق اس معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں، جس کے تحت ایران اپنے جو نیوکلیر ہتھیار ہے وہ نہ بنانے پر راضی ہو جائے گا اور یورینیم کی افزودگی بھی ترک کر دے گا۔ ایران نے کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ نیوکلیر ہتھیار بنانا چاہتا ہے۔ یہ فکشن جو ہے، یہ افسانہ جو ہے، یہ خود امریکہ اور اسرائیل نے اور مغربی میڈیا نے گھڑا ہے، جس کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیجا ہے، جس میں 1 ماہ کی جنگ بندی، ایران کا جوہری پروگرام ختم کرنا اور حزب اللہ جیسے گروپوں کی حمایت بند کرنا اور آبر ہرمز کو تجارتی جہازوں کے لیے دوبارہ کھولنا شامل ہے۔ لیکن
ایرانی حکام نے بارہا کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے 15 نکاتی منصوبے کو جعلی خبر قرار دیا ہے۔ آج ایرانی فوج کے ترجمان نے ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے امریکی کوششوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم جیسے لوگ آپ جیسے لوگوں سے کبھی معاہدہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اپنی ناکامی کو معاہدہ نہ کہے، اور یہ بہت ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کسی بھی ناکامی کے بعد اٹھ کے کہیں، جوا ہارنے کے بعد، وہ میں جیت گیا۔ تو لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ پہ کبھی نہ ٹرسٹ کریں۔ اسرائیل نے بھی واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو بھی ہونے والی کسی بات چیت کا حصہ نہیں ہے۔ تو بھئی اب ڈونلڈ ٹرمپ کی حیثیت کیا رہ گئی؟ جب نتن یاہو نے کہہ دیا خبردار جو ہم کسی معاہدے کو نہیں مانیں گے، تو نتن یاہو یہیں پہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسرائیل کی اقوام متحدہ میں جو تعینات سفیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے گا، مذاکرات ہوں یا نہ ہوں۔ ان کے مطابق اسرائیل کا مقصد ایران کی جو بھی نیوکلیر پاورز ہے یا نیوکلیر بمز جو ہے، ویپنز جو ہے، اور جو بیلسٹک میزائلز ہیں، ان کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ تو ناممکن ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے میزائلز کو اب روکے۔ اسی میزائلوں کی وجہ سے تو اب تک وہ بچا ہوا لڑ رہا ہے۔ تو اگر وہ بھی ختم کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بڑے آرام سے سرنڈر کرے کہ اسرائیل بہادر آئیں، ہمارے ملک کی حکومت چلائیں، آپ، ہم آپ کے خادم ہیں سارے۔ تو مسلمانوں میں کم از کم ایک ملک تو جو کھل کے اسرائیل سے ٹکرا رہا ہے، باقی تو صرف بیانات دے دیتے ہیں یا جھکے ہوئے ہیں۔ تو اگر ایران بھی لیٹ گیا تو بھی سمجھے سب ختم ہے۔ آپ نے ہرمز کی صورتحال پر ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جو انٹرنیشنل جو اوشینز وغیرہ کی جو ٹریفک کنٹرول کرتی ہے یا ایک تنظیم ہے، اس کو خط لکھ کر بتا دیا ہے بڑے کھلے طریقے سے کہ غیر مخالف جہاز جو ہے اپنے ہرمز سے گزر سکتے ہیں بشرطے کہ وہ ایرانی حکام سے رابطہ کرے، یعنی $2 ملین کا ٹیکس دے۔ تو یہ خط ایک طرح سے راستے کو جزوی طور پر کھولنے کی پیشکش ہے، کیونکہ کئی روز سے یہ جو گزرگاہ ہے آبِ ہرمز کی، یہ تجارتی جہازوں کے لیے یا کارگو شپس کے لیے بند تھی۔ یاد رہے کہ دنیا کی جو 20% تیل ہے اور گیس کی سپلائی ہے اسی آبنائے ہرمز سے گزرتی ہے۔ تو ایران نے یہ کہہ دی کہ ہم نے آبِ ہرمز بند نہیں کیا ہے، جنہوں نے گزرنا ہم سے رابطہ کریں، اور جو دوست ملک ہیں وہ ان کے آئل ٹینکرز اور کارگو شپس وہ تو گزر رہے ہیں۔ تو مذاکرات کی خبروں کے بعد تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کی کمی آئی، اور برینٹ کروڈ جو $150 سے کم ہو کر، یعنی جو خوف پھیلا ہوا ہے، اب وہ $94 تک آ گیا ہے۔ لیکن یہ امریکہ کا سب سے بڑا ٹیکٹک ہے کہ مذاکرات ہو رہے، ایران کہہ رہا ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں۔ تو تیل جو ہے 60 دن پہلے جو تھا وہ $70 فی بیرل کے درمیان تھا، آج یہ 100 کے قریب ہے، اور کسی بھی وقت 100 سے اوپر جا سکتا ہے۔ یعنی اب یہ کم ہونے والا نظر نہیں آ رہا ہے جب تک کہ یہ جنگ جاری ہے۔ امریکہ نے مذاکرات کی خبروں کے باوجود، اب یہ بھی دیکھیں امریکہ کا جو ڈسپشن ہے، فوجیں جو ہے وہ مشرق وسطیٰ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق 82 ایئر بورن ڈویژن کے ہزاروں اضافی فوجی جو کہ کمانڈوز کہلاتے ہیں، جو کہ پیرا ٹروپرز ہوتے ہیں، یعنی جو پیرا شوٹر سے اترتے ہیں اور دشمن کے علاقے میں آسمان سے اتر کے قبضہ کرتے ہیں، وہ تعینات کیے جا رہے ہیں، جہاں پہلے سے 50,000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ تو یہ جا کے ایران کے کسی علاقے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ظاہر ہے یہ قبضہ جو کسی نہ کسی مقامی سطح پر جو بھی طاقت ہے وہ ان کی مدد کرے۔ اس میں پاکستان کی سرحد بھی لگتی ہے، آذربائیجان کی بھی سرحد لگتی ہے، ترکمانستان کی بھی سرحد لگتی ہے، افغانستان کی بھی سرحد لگتی ہے، ترکی کی بھی سرحد لگتی ہے ایران کے ساتھ، اور خود عراق کی بھی۔ تو دیکھتے ہیں وہ کس علاقے سے جاتے ہیں، اور باقی جن ملکوں کی سرحدیں نہیں لگتی لیکن قریب ہے، ان میں بحرین، کویت، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات ہیں۔ تو دیکھتے ہیں وہ کہاں سے، کس علاقے سے اپنے لانچنگ کرتے ہیں ایران کے اندر داخل ہونے کی۔ تو یہ اس کا انتظار کریں۔ علاوہ سے فلپین نے جو اپنے ملک میں ہے وہ اس کی جو ایمرجنسی نافذ کر دی ہوئی تیل کے بارے میں، ایک قسم کی راشننگ شروع ہو گئی، کیونکہ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے فلپین کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ یہ معاملات، اس طرح کی جو راشن بندی جو ہے، ایمرجنسی جو ہے، آسٹریلیا نے بھی لگا دی ہوئی ہے، نیوزی لینڈ نے بھی لگا دی ہوئی ہے، تائیوان میں بڑے برے حالات ہو گئے ہیں، وہاں تو صرف 9 دنوں کے ریزروز رہ گئے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے ان سب ملکوں کی معیشتوں کو بہت برا اثر پیدا ہو رہا ہے۔ فلپین نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ وہ پابندیوں کے باوجود تیل خریدنے کی اجازت دے دے۔ امریکہ نے تو پابندی لگائی ہوئی ہے، اگر تم میں سے کسی نے بھی ایران سے تیل لیا تو ہم تمہیں سزا دیں گے۔ تو آج فلپین نے کہا ہے امریکہ سے کہ ہمیں اجازت دو، ہم جا کے تیل لے لیں۔ تو امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ اس جنگ میں اب تک
13 امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں جبکہ تقریباً 200 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ان کی سرکاری اعلان ہے۔ بعض لوگ اس سے زیادہ ہلاکتیں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ جو کہ بیان نہیں کی گئی ہیں۔ ایران میں مقامی حکام کے مطابق ہلاک شدگان کی تعداد 1444 ہو چکی ہے اور زخمیوں کی تعداد 18,551 ہے۔ یہ اعداد و شمار بڑھ رہے ہیں، بدلتے جا رہے ہیں، لیکن جو مجھے ملے ہیں اب تک کے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ لبنان نے ایک اہم سفارتی فیصلہ کرتے ہوئے ایران کے نامزد کردہ سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کے کریڈنشلز قبول نہیں کیے اور ان کو 29 مارچ تک لبنان چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لبنان کی حکومت کا کہنا ہے کہ ایران نے لبنان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے اور حزب اللہ کے کنٹرول کو انہوں نے بڑھا دیا ہے، اور ایران کے سفیر کو اب 29 مارچ تک لبنان چھوڑنے کا حکم دیا۔ لیکن اس کے بعد اب لبنان کے اندر ایک بڑا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ نہ صرف حزب اللہ نے لبنان کے صدر کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، بلکہ جو اسپیکر وہاں کے ہیں لبنان کی اسمبلی کے، نبی برے، جو کبھی کسی زمانے میں امن ملیشیا کے سربراہ ہوا کرتے تھے، اور وہ امن ملیشیا اپنے وقت میں حزب اللہ سے بھی زیادہ طاقتور ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھی، لیکن اب اس نے ملیٹنسی چھوڑ کے مکمل سیاسی جماعت بن گئی ہوئی ہے۔ یہ امن جو تھی اس کے یہ سربراہ رہے ہیں اور اس وقت اسپیکر ہیں وہاں کے لبنان کی اسمبلی کے۔ انہوں نے صدر کو بہت لتاڑا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو وہاں پہ ایک نیا سیاسی بحران، صدر بمقابلہ نبی برے یعنی اسپیکر، اور ساتھ ساتھ حزب اللہ جو کہ حکومت کی ایک اتحادی جماعت بھی ہے۔ اب یہ وہاں پہ بڑا سیاسی بحران پیدا ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی ہمیشہ سے کوشش رہی کہ لبنان کو قابو کرنے کے لیے وہ حزب اللہ کے مخالف جتنے بھی دھڑے ہیں، جن میں کچھ سنی گروپ ہیں، سارے سنی نہیں، کچھ سنی گروپ ہیں جو کنٹرول ہوتے ہیں القاعدہ جیسے گروہوں کے ذریعے، اور کچھ عیسائی گروہ ہیں، کیونکہ سارے عیسائی جو وہ حزب اللہ کے خلاف نہیں ہیں، ان میں کچھ میرونائٹس ایسے ہیں جو سمر گاگا جیسے لوگ ہیں۔ یہ بڑی ہی سخت قسم کی ایک سمجھے انتہائی دائیں بازو کی ایک عیسائی تنظیم ہے، اس کا یہ سربراہ ہے سمیر گاگا۔ یہ چاہتا ہے کہ حزب اللہ کو ختم کر دیا جائے، اور اس طرح کے جو دوسرے شرپسند لوگ جو ہیں، اب ان کے درمیان بھی کسی وقت ایک خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے جو لبنان کو مزید تباہ کرے گی، اور لبنان میں پھر حزب اللہ کو 2 محاذوں پر لڑنا پڑ سکتا ہے، ایک اسرائیل کے خلاف اور ایک اندرونی خانہ جنگی کے خلاف۔ لیکن جنگ جاری ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔